اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی بابرکت رات کہ جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس رات میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، اور یہ رمضان مبارک کی کس تاریخ کو آتی ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اس روئے زمین پر کیا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور وہ کون سے 4 بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس رات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر اجر و ثواب کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اجر و ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، اور اس کی عظمت و برکت طلوع فجر تک رہتی ہے۔ پیارے دوستو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی عظمت و شان کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور اس کائنات کے اندر کم و بیش 14000 جہانوں کو آباد فرمایا، اور ان تمام جہانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب سے افضل امت بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو فضیلت عطا فرمائی وہ پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی، اور یہی وجہ تھی کہ پہلے انبیاء کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایسی بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے کہ جو فضیلتیں پہلی کسی بھی امت کو نہیں عطا کی گئیں۔ انہی فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت تبارک و تعالیٰ کا مقدس مہینہ ماہ رمضان ہے، اور انہی فضیلتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات بھی ہے کہ جس رات میں عبادت کے اجر و ثواب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اور اگر کوئی بندہ سچے دل سے اپنے رب کو ایک مرتبہ پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت 70 مرتبہ اس کا جواب دیتی ہے کہ اے میرے بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر حاجت پوری کروں گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور کوئی ایسا کام کر دے کہ جو میری رحمت کو پسند آ جائے، اور میں اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دوں اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کی زندگی میں ایسے بہت سارے مہینے، دن اور راتیں عطا فرماتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے۔ اور دوستو، لیلۃ القدر کی رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ عزت و شرافت والی رات ہے، اور اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے برکت، رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ جو کوئی بھی انسان اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور عزت والا بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی بابرکت رات صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی۔ شب قدر امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے جو پہلی کسی امت پر نہیں کیا گیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے کہ تم لوگ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تو ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے۔ جس مومن نے شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تو اس مومن کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، شب قدر کی پہچان اور اس میں ظاہر ہونے والی نشانیاں یہ ہیں کہ یہ رات بہت ہی زیادہ پرسکون ہوتی ہے، اور اس رات کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے، نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ ہی زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس رات میں چاند خوب روشن ہوتا ہے، اور اس رات میں ستاروں کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور سورج جب صبح کو طلوع ہوتا ہے
تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی اور وہ بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں کا چاند ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ اس روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے لیلۃ القدر کی رات کے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی صدقہ دیا جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر کی رات اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے رکوع اور قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے، اور جب آپ کسی رحمت والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے، اور جب آپ کسی عذاب والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اللہ تبارک و تعالی سے کیا مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ اپنے رب عز و جل سے یہ دعا کرنا کہ یا رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر نصب کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، جن میں سے 2 پروں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں پھیلا دیتے ہیں اور مشرق سے مغرب تک کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور تمام فرشتوں کو اس رات میں پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ تو وہ فرشتے اس رات میں ہر کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہی حالت صبح صادق تک رہتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں محروم رہ گیا وہ ساری ہی بلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو۔ پیارے دوستو، جہاں اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بے شمار گناہ گار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور ان کو جنت کا مستحق بناتا ہے، وہیں کچھ گناہ گار اور بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی رات اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے روئے زمین پر اترتے ہیں اور پوری رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والوں سے سلام و مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رات گزار کر جب صبح واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لوگوں کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 لوگوں کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرمایا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، وہ 4 لوگ کون ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں کی جاتی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 شراب کا عادی، اور نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، اور نمبر 4 کینہ رکھنے والا۔ ان 4 بد نصیب اور گناہ گار لوگوں کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر تمام گناہ گار لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے عام ہیں، اور آج کے دور میں ان کو کوئی گناہ تصور ہی نہیں کرتا، جبکہ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اتنے بڑے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی اور شب قدر جیسی عظمت والی رات میں بھی ان گناہ گاروں کی بخشش نہیں فرماتا، اور جن بد نصیب لوگوں کی ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے اور لیلۃ القدر جیسی مقدس رات میں بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر ان کی بخشش کب ہوگی؟ پیارے دوستو، لیلۃ القدر کی رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، یعنی 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک اور 27 رمضان المبارک
اور 29 رمضان المبارک۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شب قدر کی رات 27 رمضان المبارک کی رات ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میری زندگی میں 2 مرتبہ لیلۃ القدر کی رات نصیب ہوئی اور دونوں مرتبہ ہی 27 رمضان المبارک کی رات کو ہی نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔